موت تو آنی ہے، یہ سب کو خبر ہے، لیکن کاش جیتے ہوئے انسان کو نہ مارا جائے۔ درد سہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آخر ہر کسی کو یوں مسلسل نہ آزمایا جائے۔ موت برحق ہے، مگر میری خواہش یہ ہے کہ زندہ انسان کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے زندہ انسان کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ موت برحق ہے، بالکل یہ وہ حقیقت ہے جس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ لیکن آج دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا موت کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ انسان کی جان لینے لگا ہے؟ آج ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں معمولی سی بات پہ جھگڑا ہے، کہیں غصے میں انسان کو مار رہا ہے، کہیں طاقتور کمزور کو کچل رہا ہے، کہیں کسی کے حق پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کہیں کسی معصوم کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم یہ سب دیکھ کر بھی چند لمحے افسوس کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں، جیسے کسی انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے جس انسان کو آج مار دیا گیا وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، یا کسی کی بیٹی تھی، کسی کی ماں تھی، کسی کا باپ تھا، کسی کی بہن تھی، کسی کا بھائی تھا، کسی کی پوری دنیا تھا۔ وہ بھی خواب دیکھتا تھا، وہ بھی مستقبل کے منصوبے بناتا تھا۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کل یہ کام کروں گا، کل اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، کل اپنے بچوں کو گلے لگاؤں گا، مگر کسی دوسرے انسان کے غصے، ظلم یا نفرت نے اس کا کل ہی ختم کر دیا، اور پیچھے رہ گئے کچھ آنسو، کچھ یادیں، ایک خالی گھر اور ایک خاندان جو عمر بھر یہ سوال کرتا رہے گا، آخر ہمارا اپنا ہم سے کیوں چھین لیا گیا؟ موت اگر قدرتی طور پر آئے تو انسان بے بس ہے، لیکن جب ایک انسان دوسرے کی زندگی چھین لے تو یہ صرف ایک جان کا خاتمہ نہیں ہوتا، ایک پورا گھر اجڑ جاتا ہے۔ ایک ماں کی گود خالی ہوتی ہے، ایک باپ کا سہارا چھین جاتا ہے، بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک پورا خاندان عمر بھر کے لیے غم میں ڈوب جاتا ہے۔ ہمیں ذرا رک کر سوچنا ہوگا، آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری زبان پہ ذرا سی بات پہ گالیاں آ جاتی ہیں، ہاتھ ذرا سی بات پر اٹھ جاتا ہے، غصہ چند سیکنڈ میں انتقام بن جاتا ہے، اور پھر ایک لمحے کا غصہ کسی کی پوری زندگی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے؟ کیا کسی انسان کی زندگی ہماری ملکیت ہے؟ نہیں نا، زندگی تو اللہ نے دی ہے، اور زندگی واپس لینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن میں ہمیں انسانی جان کی حرمت کا احساس دلایا گیا ہے۔ ایک جان کا ناحق قتل کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایسا جرم ہے جس کے اثرات صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں۔ آج ہمیں صرف قاتل سے سوال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے سے بھی سوال کرنا ہے۔ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ کسی کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم تماشائی بنے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی چیخ سنائی دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا۔ لیکن یاد رکھیں، آج اگر ظلم کسی اور کے گھر میں ہو تو ضروری نہیں کہ کل وہ ہمارے دروازے تک نہ پہنچے، کیونکہ ظلم جب معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو وہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس کے گھر والوں کو صبر دے، بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا معاشرہ کیسے بنائیں جہاں کسی بھی ماں کو اپنے بچے کا جنازہ نہ دیکھنا پڑے۔ میری خواہش یہ ہے کہ کسی ماں کی آنکھ اپنے بیٹے کی ناحق موت نہ دیکھے، کسی باپ کے کندھے پہ اس کی جوان اولاد کا جنازہ نہ ہو، کسی بچے سے یہ نہ کہا جائے بیٹا تمہارے بابا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، کسی عورت کی زندگی ایک لمحے میں بیوہ ہونے کے غم میں تبدیل نہ ہو، اور کسی گھر میں اچانک یہ خبر نہ پہنچے کہ آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ موت برحق ہے،
مگر میری خواہش یہ ہے کہ انسان کا قاتل نہ بنے. غصہ آئے تو خود کو روک لیں، اختلاف ہو تو بات کر لیں، مسئلہ ہو تو قانون کا راستہ اختیار کریں، مگر دل میں نفرت ہو تو اللہ کے سامنے رو لیں. مگر خدا را کسی کی زندگی ختم نہ کریں، کیونکہ ایک لمحے کا غصہ کسی انسان کی پوری زندگی چھین سکتا ہے. اور پھر قاتل شاید جیل میں چلا جائے، مگر مقتول کا خاندان وہ کہاں جائے گا؟ وہ ہر عید پہ اسے یاد کرے گا، ہر خوشی میں اس کی کمی محسوس کرے گا، ہر سال اس کی برسی پہ وہی سوال دوبارہ اٹھے گا. اگر وہ آج زندہ ہوتا، یہ اگر بہت ظالم لفظ ہے، کیونکہ مر جانے والا کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے زندہ انسان کی قدر کریں، اس کی جان کی قدر کریں، اس کے حق کی قدر کریں، اور سب سے بڑھ کر انسان ہونے کی قدر کریں، کیونکہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور ہم سب کو اس مٹی میں جانا ہے. آج ہم کسی کو مٹی دے رہے ہیں، کل ہمیں بھی اس مٹی کے حوالے ہونا ہے. تو پھر اتنا ظلم کیوں؟ اتنی نفرت کیوں؟ اتنا تکبر کیوں؟ آخر چند سانسوں کی اس زندگی میں ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ موت تو برحق ہے نا، وہ ایک دن ہمیں خود اپنے رب کے پاس لے جائے گی، تو ہمیں کسی کو موت دینے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میری بس ایک خواہش ہے، جب بھی کسی شہر میں جنازہ اٹھے تو وہ کسی ظلم کا نتیجہ نہ ہو. جب بھی کسی گھر سے میت نکلے تو پیچھے کسی قاتل کا ہاتھ نہ ہو. جب بھی کوئی ماں روئے تو اس کے آنسو کسی انسان کے ظلم کی وجہ سے نہ ہوں. اور جب بھی کسی انسان کا جنازہ اٹھے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اسے مار دیا گیا تھا، بلکہ یہ کہیں کہ اس کی زندگی پوری ہوئی اور وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا. کیونکہ موت برحق ہے، لیکن کسی انسان کی جان چھین لینا یہ انسانیت کی شکست ہے. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچا، ظلم سہنے والوں کا درد سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق دے جہاں انسان کی جان، عزت اور حق محفوظ ہو. یا اللہ ہمیں کسی بے گناہ کے خون کا سبب نہ بنانا، اور میری یہ دعا قبول فرما. موت برحق ہے، مگر اے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے کسی زندہ انسان کا جنازہ ظلم کی وجہ سے نہ اٹھے. اگر میرا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور یہ ویڈیو لوگوں کے دل پہ اثر کرے، اور ہم کسی زندہ انسان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.